آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آؤ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں میں ربیہ فاطمہ آپ تمام لوگوں کو استقبال کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر شے کو اس کے امام میں جمع کر دیا گیا ہے، اور جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اپنی صحبت کو بہتر رکھیے، اچھی صحبت اختیار کیجیے، کیونکہ اگر دنیا میں اچھے دوست بنائیں گے تو آخرت میں بھی پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اچھے دوستوں کا امپیکٹ، اچھے دوستوں کا اثر بہت زیادہ ہماری پرسنالٹی پر، ہماری شخصیت پر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جن کا دوست خدا ہو، جن کے دوست اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، اور جن کا دوست قرآن ہو، جن کا حامی قرآن ہو، انہیں اس سے بہتر نہ کوئی دوست مل سکتے ہیں، نہ کوئی اس سے بہتر صحبت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور کیسی بڑی صحبت ہے، کیسا اچھا دوست ہے قرآن، آئیے ذرا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث میں معلوم ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا روز ہوگا، تمام تر لوگ صف پہ صف باندھے کھڑے ہوں گے، اتنے میں قرآن تمام تر صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا، اور پھر اس سے پہلے فرمایا کہ خدا تعالیٰ قرآن کو بہترین صورت میں خلق کرے گا، اور جب خدا تعالیٰ قرآن کو بہترین صورت میں خلق کرے گا تو قرآن ساری صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا، اور ایک مرتبہ سجدے میں گر جائے گا اور عرش اولیٰ پہ پہنچے گا۔ ایک مرتبہ پروردگار کہے گا، اے قرآن، اے بہترین حامی، اے حجت، اے میری حجت، اے بندوں پر میری حجت، سر اٹھاؤ اور یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ عزیزان محترم، قرآن اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے گا اور کہے گا، پروردگار عالم، میری تمام تر نعمات کی وجہ سے جو تو نے مجھ پر نازل کی اور مجھے بہترین تحریر بنا دیا، محکم قرآن محکم بنا دیا، قرآن مبین بنا دیا، اور میری قندیلوں کو اس قدر مضبوط بنا دیا، اس قدر فصل ہے مجھ میں، میرا قول اتنا فصل ہے، اتنا مضبوط ہے، جس میں شک و تردد کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پروردگارا، میں تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، بس پروردگار کہے گا، اے قرآن تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اتنے میں قرآن کہے گا، پروردگارا، میں چاہتا ہوں کہ جس نے دنیاوی زندگی میں میرا ساتھ نہیں دیا، میری تحقیر کی، میری عزت افزائی نہیں کی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا، پروردگار تو اسے سزا عطا کر، اور جس نے میرا ساتھ دیا، جس نے مجھے اپنا دوست بنا کے رکھا، پروردگار میں اپنے دوست کی تجھ سے سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر پروردگار یہ گزارش سن کے خود کہے گا، اے قرآن تو دیکھے گا کہ جس نے دنیا میں تیری تحقیر کی ہے، جس نے دنیا میں تجھے تنہا کیا ہے، جس نے دنیا میں تجھے اپنا دشمن رکھا ہے، تو دیکھے گا کہ میں اس پر دردناک عذاب وارد کروں گا، اور جس نے دنیا میں تجھے دوست بنا کر رکھا ہے، جو قرآن کو دوست بنا کے رکھتے ہیں، جو قرآن کو اپنا ساتھی بنا کے رکھتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، حامل ہوتے ہیں، پروردگار انہیں ایسے عزت بخشے گا کہ کہے گا، قرآن جس نے تجھے عزت بخشی، جس نے تجھ سے محبت کی، جس نے تجھے اپنا ساتھی بنایا، میں اسے ایسی صحت دوں گا کہ کبھی وہ بیمار نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں دوں گا کہ اس کے بعد اسے کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے اتنا بے نیاز کر دوں گا کہ وہ میرے علاوہ
کسی سے کبھی کوئی چیز نہ مانگے گا، اسے ایسی حیات جاویدہ عطا کروں گا کہ اسے موت کا شائبہ نہیں ہوگا، اسے اس قدر معزز کر دوں گا کہ اسے کوئی پست نہیں کر سکے گا۔ بس پھر قرآن ان سب کے نام بتائے گا کہ جو قرآن کے ساتھ تھے، جو قرآن کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ بس عزیزان محترم، قرآن سے دوستی کیجیے جس کے حرف حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا، گھر میں بیٹھے ہیں کیا نیکی کریں، کس طرح کسی کی مدد کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی ایک آیت نہیں، ایک حرف، حرف کیا ہے؟ با، بسم اللہ، با سین میم لام لام، یہ 5 حرف ہیں۔ 5 حرف، ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ آپ نے 5 حرف پڑھے، آپ کو 50 نیکیاں مل گئیں۔ ہم گناہ کرتے ہوئے تو تعداد نہیں گنتے ہیں، لیکن اگر اس انداز میں نیکیاں کمائے تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہ زائل ہو جائیں۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں نیکیوں کا۔ آئیے ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اور اس قدر قریب ترین ساتھی بنا لیتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں شفاعت دینے والے یا تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا قرآن ہو، یا سامع قرآن ہو، یا ناطق قرآن ہو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 70 سے ہم آغاز کرنے چلے ہیں۔ جو رولز اس کے بیچ میں آتے جائیں گے، ہم آلموسٹ بہت سارے رولز کور کر چکے ہیں، قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اب جو رولز ہمیں دکھتے جائیں گے میں مزید اس کی توضیح کرتی چلی جاؤں گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170، پیج آپ کے سامنے ضرور، پیج نمبر آیت نمبر 169 پیج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نون کلرڈ ہے، اسکائی بلو ہے۔ میں نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، جنہوں نے ابھی ویورز نے جوائن کیا، میں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ کلر کوٹڈ قرآن ہے۔ جب بھی آپ کو اسکائی بلو کلر یہاں پہ نظر آئے گا، اس کا مراد ہے آپ کو یہاں اخفا کرنا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ نون ساکنہ، یعنی جس نون کے اوپر ساکن ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ جب یہ علامات کے بعد آپ کو یا را میم لام واو نون یرملون، ہا خا حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، ہا خا عین غین اور الف اور ہا، ان کے علاوہ جب کوئی بھی حرف آپ کو نظر آئے گا تو آپ اس نون کو اخفا کریں گے۔ اخفا مطلب چھپا دیں گے، یعنی نون کے جو نون کا ہے ن اس کا اظہار نہیں کریں گے، ناک میں لے جا کے 2 سیکنڈ تک اس کو چھپائیں گے۔ دیکھیں جیسے اس طرح سے ما انزل اللہ، پھر سے میرے ساتھ پڑھیے گا، ما انزل اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اب یہ تو ہے، وقف مطلق ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے آبا ان کر کے ساکن نہیں کیا، آبا انا کر کے ساکن کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی، ویسے تو جس ورڈ پہ سمبل نہ ہو عربک میں اس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے ہیں، اسے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب الف زبر کے بعد آتا ہے تو چونکہ نون الف زبر نا ہم پرولونگ کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں اسے ساکن کرنا ہو تو ہم پرولونگ نہیں کریں گے، الف کو ساکن کر دیں گے، لیکن جھٹکے کے ساتھ نہیں۔ ابا، یہ ویسے اگر ہم نا غنہ کریں تو یہ ابا انا، ابا انا ایسے ہے، لیکن اگر ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، وقف مطلق ہے، ساکن کرنا ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے ابا انا نا، یعنی کہ الف کو ہم نے ختم کر دیا، جو پرولونگ کر رہے تھے اس الف کو ہم نے ختم کر دیا۔ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ گرین لیٹر میں آپ کو اس قرآن میں نظر آئے گا ادغام، جب بھی نون ساکنہ یعنی نون جس کی پر ساکن ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یمون، یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے گا، آپ نون کے ساؤنڈ کو ختم کر کے
پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملا دیں گے اس طرح سے کہ غنہ لازمی کریں گے. دیکھیے شیئا 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 ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي. اچھا انشاءاللہ پچھلی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے ریوائز اس لیے نہیں کی کیونکہ بہت آرام سے پڑھی تھی. آئیے آغاز کرتے ہیں اگلی آیت کا. وَمَثَا مسا نہیں, بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جو مخارج ہیں, جب اللہ نے سا کو سا بنایا اور سین کو سین بنایا ہے تو ہم کیوں ایک جیسا کر دیتے ہیں؟ یقیناً تبدیلی ہے, چینجز ہیں, اسی وجہ سے ان حرفوں کو الگ الگ کریٹ کیا گیا ہے. تو یہ مثل الذین مت کریں, مثل الذین تا مثل الذین الذین ذ مثل الذین کفروا مثل الذین کفروا کمثل للذی. ٹھیک ہے, مثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. دیکھیں دعا ان نہیں, کیوں ان نہیں؟ کیونکہ جب بھی ہمیں تنوین کے بعد نون ساکنہ کے بعد یمون یعنی یا میم واو نون میں سے کوئی حرف دکھے گا, ہم نون کو ختم کر کے ورڈ کو اس سے ملاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ناک میں لے جائیں گے, غنہ کریں گے. ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ. دعاء ونداء. ہمیں سے بہت سے لوگ یہاں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب بھی دو زبر آتا ہے اور ہمیں ساکن کرنا ہوتا ہے تو ایک زبر کو اسکپ کر دیتے ہیں. نداء ثم صاد پڑھتے ہوئے ہلکا سا منہ پھولتا ہے. ثم من نہیں کرنا بلکہ مم. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میم ساکن یا جب بھی میم کے اوپر تنوین ہو, آپ دیکھ رہے ہیں تنوین آئی ہوئی ہے, جب بھی تنوین یا نون ساکنہ کے بعد با نظر آ جائے. اب آپ دیکھتے ہوں گے ہمیں قرآن میں چھوٹی سی میم نظر آتی ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں میم لگی کیوں ہے, وجہ کیا ہے لگنے کی؟ میں وجہ بتانے لگی ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب بھی تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آپ کو با نظر آئے گی تو ہم اس با کو سے پہلے نون کو میم کے بعد چینج کر دیتے ہیں, چھوٹا سا میم وہاں لگا دیتے ہیں اور نون کو نہیں پڑھتے. اب دیکھیں سمن کی جگہ میں نے پڑھا سمم, ٹھیک ہے, اور بکمن. سمم اسے کہتے ہیں اقلاب. آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اقلاب, الف قاف لام الف با, اقلاب. یعنی جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد ہمیں با نظر آ جائے گا تو ہم نون کو بالکل ختم کر کے اس میں چھوٹا سا میم لگا دیں گے اور پڑھیں گے سمم بکمن عمیون. اب دیکھیں امیون نہیں ہے, یہ ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں امیون, جبکہ یہ امیون نہیں ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اپنا حروف حلقی ہے یون, نون ساکنہ, یہ دیکھیے گا جو حرف اسکائی بلو کلر کا ہے, امیون. بکمن امیون. اب امیون میں جو یا ہے اس کے پہ تنوین لگی ہے, یعنی دو پیش دو زیر دو زبر کو تنوین کہتے ہیں, دو پیش لگے ہیں یہاں پر. اس کے بعد نہ یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے, یا را میم لام با نون, نہ یہ 6 حرف آ رہے ہیں, نہ حروف حلقی یعنی ہا خا عین غین حمزہ ہا, ان میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا, نہ با آ رہا ہے جس پہ میں نے ابھی اقلاب کروایا آپ کو کہ نون ساکنہ کے بعد جب با آتا ہے تو ہم اقلاب کرتے ہیں یعنی چھوٹی سی میم لگا دیتے ہیں, نہ وہ آ رہا ہے. تو ہمیں یہاں پہ اخفا کرنا ہے. کیسے؟ امیون نہیں, امیون. یون میں نون ہمارے دانت پہ لگ رہا ہے, اسے ہٹا لیجیے. امیون فہم لا یعقلون. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزق ریڈ کلر کا ورڈ ہے, قلقلہ ہوگا یہاں پہ. رزقناکم واشکروا للہ. اگلے پیج پر وشکری للہ, چونکہ ہمارا لیسن آج کا یہیں تک ختم ہو جائے گا تو میں آگے نہیں کنٹینیو کروا رہی ہوں. پھر سے پڑھوں گی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من
مین پہ اقفا کریں گے کیونکہ نہ حروف حلقی ہے نہ یرملون ہے، نون کو چھپائیں گے، اسکائی بلو کلر ہے۔ سب سے آسان بات یہ ہے اس قرآن کی کہ اگر آپ کو نہ بھی یاد رہے کہ کون سے لیٹر پہ کرنا ہے کون سے نہیں، آپ دیکھیں گے جیسے اسکائی بلو نظر آئے گا آپ کو، وہاں پہ آپ کو اخفا کرنا ہے۔ من طیبات ما رزق، قلقلہ یعنی قطب و جد جب ساکن کے ساتھ آتے ہیں قلقلہ ہوتا ہے۔ رزقناکم واشکروا للہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یہاں پر آج کے لیسن کو اختتام کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔